पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए ठंडी हवा का झोंका बनने वाली पाक कीवी सीरीज सिक्योरिटी थ्रेट की आंधी ने उड़ा के रख दी। पीसीबी का लाहे अमल अब क्या होगा या क्या होना चाहिए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिए के खेल जोरों पर हैं। जावेद लतीफ का अपना जावेद नामा है जिस पर चीखो पुकार का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब हुकूमत इलेक्शन कमीशन से चोंच लड़ाने में मसरूफ है। अफगान मामला जूं का तूं है, लेकिन इसके हम पर असरात पड़ना शुरू हो गए हैं। इसी असना में शाह महमूद कुरैशी अमरीकी यात्रा पर हैं। इन तमाम उमूर पर आज के प्रोग्राम में नजर डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आज हम शो का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट शायकीन बहुत अपसेट हैं। क्रिकेट शायकीन क्या, सियासतदान, सभी तबकात हमारे मुल्क के, और क्रिकेट के लिए जितनी आपकी खिदमत है उनको भी लोग याद करते रहे। जुमे को जब न्यूजीलैंड टीम ने वापसी का फैसला किया, अचानक शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो मैच उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस वो खेलते रहे पाकिस्तान में, लेकिन आधा घंटा एक घंटा पहले उन्होंने दौरे की मनसूखी का ऐलान कर दिया और रवाना भी हो गए। वज़ीर आज़म ने राब्ते भी किए, जसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है उनसे, लेकिन बात नहीं बन सकी। सभी आपसे ये जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी तो इतनी नहीं है, जो कि असली इनसाइड स्टोरी है वो तो न्यूजीलैंड ने नहीं बताई। वो कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि जब टीम मूव करेगी होटल टू द स्टेडियम तो रास्ते में अटैक होगा। ये उनका इससे ज़्यादा लंबा बयान नहीं आया। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस सर्विस ने ये नहीं कहा, 5 आइज़ 5 इंटेलिजेंस सर्विसेज का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा एंड यूके। अच्छा, सबके यहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव में हमारे इस्लामाबाद में इनके सिक्योरिटी अफसर्स और इंटेलिजेंस और मिलिट्री अटैचेज़ होते हैं। सो वो मॉनिटर करते रहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और फिर सैटेलाइट्स के ज़रिए वो ईज ड्रॉपिंग भी अमेरिकन्स करते हैं, ब्रिटिश भी करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। उनके बहुत बड़े ईव्स ड्रॉपिंग या ईव्स ड्रॉपिंग नहीं, एयर ड्रॉपिंग आइलैंड्स हैं जहाँ उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो सैटेलाइट्स के ज़रिए। तो अब इतना सिर्फ हमें बताया, ये हमें पता चला है कि सुबह 3 बजे के करीब थर्सडे और फ्राइडे की रात, अच्छा दिन, ठीक है, 2-3 बजे के करीब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से रब्ता किया। और जाहिर है कि यहाँ तो लोग सोए हुए थे, उठाया होगा और कहा कि जी हमारी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और हम पुल आउट करना चाह रहे हैं। तो पीसीबी ने, रमीज़ राजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल की हुई थी 12:30 की। मेरा ख्याल है राजा साहब ने उन्हें शौक पहुंचा होगा कि ये क्या हो रहा है, या वसीम खान साहब से बात हुई होगी, जिससे भी बात हुई, मेरा ख्याल है वसीम से बात हुई। तो उन्होंने फिर आगे से कहा होगा हमें बताएं क्यों, क्या। उन्होंने कहा होगा जी इससे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। तो खैर बात वहाँ ख़त्म हो, परेशान होंगे। इन्होंने फिर सुबह सुबह होते इस्लामाबाद से रब्ता किया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से रब्ता किया, फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया होगा कि जी ये हो गया। और इन द मीन वाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो लेके बैठे रहे कि शायद 12 बजे तक हम कन्विंस कर लें इनको कि ना करें। अच्छा। और इन्होंने इस्लामाबाद को कहा, हुकूमत को, कि आप बात करें और बताएं क्या हो रहा है, क्योंकि बोर्ड ने तो हमारे साथ ये कह के और फारग हो गए। फिर उसके बाद फिर ये सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब तक बात पहुंची, वो सेंट्रल एशिया में थे। उन्होंने फिर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी जी। उसके बाद फिर जब वो नहीं मानी तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हुई, क्योंकि अब हम क्या कहेंगे, थोड़ी सी और कोशिश कर लेते हैं, भाग दौड़ हो रही थी, लास्ट मिनट एफर्ट्स हो रहे थे, मगर उन्होंने बात आपकी नहीं मानी। और फिर जब बात नहीं मानी तो फिर यहाँ अनाउंस कर दिया गया कि ये हुआ है। तो ये तो कैसे हुआ और किसने क्या किया। अब न्यूजीलैंड ने ये क्यों फैसला किया कि जी ये पुल आउट करना है, इसमें न्यूजीलैंड ने तो आपको नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ने ये बताया। मेरा अपना असेसमेंट, क्योंकि कुछ अर्सा मैं भी रहा हूँ ना इन सिचुएशंस में, तो ये जो थ्रेट अलर्ट्स होते हैं या थ्रेट एडवाइजरीज होती हैं, और जो चैटर जिसे कहते हैं ना, चैटर पिकअप करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियाँ। टेलीफोनों के ऊपर बातें लोग कर रहे होते हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स के ऊपर लोग बातें कर रहे होते हैं, और सारा वक्त अमेरिकन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, हमारी आईएसआई सुन रही होती है, रैंडमली उठा रहे होते हैं। स्पेसिफिक तो चैटर जो होती है उससे होता है कि, और इन्होंने टारगेट किए हुए होते हैं लोग कि टीटीपी के ये लोग, ये सैटेलाइट फ़ोन्स, ये वो। तो वहाँ से इनको कुछ आइडिया मिल जाता है कि कुछ होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो कोड में हो रही हैं, वहाँ से फिर थ्रेट अलर्ट्स निकलते हैं।
اور پھر کاؤنٹر میجرز لیے جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی ایشو ہوتے تھے ایسے کاؤنٹر میجرز کہ جی وہ تھریٹ الرٹ ہے, تو پھر ہم پوچھتے تھے اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کو آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم بالکل فالو اپ کر رہے ہیں تھریٹ الرٹ کو, ہم جہاں سے یہ چیٹر آ رہی ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, کوئی اور چیز ملے جس سے کوئی چیز ہو, بٹ آپ فکر نہ کریں. ہم نے ایک راؤنڈ اسٹیڈیم کے ارد گرد رینجرز کا ہے, پھر پولیس ہے, پھر رینجرز ہے, اور ہم نے زبردست طریقے کے ساتھ ہم نے سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے, میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے اگر ایسے ہوتا بھی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سچویشن ہو چکی ہے. لیکن جو بھی ہوا سیٹھی صاحب بہت افسوسناک ہوا, بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں کرکٹ شائقین پورے ملک میں, جیسے افسردگی سی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے کہ جب کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں تو اسپتال ویران ہوتے ہیں. پی سی بی کو بھی مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے کرکٹ منسوخی سے. ٹھیک ہے ری شیڈیول ہونے کی بات ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ بات بنے گی کیا. اس پر پی سی بی کا رسپانس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا ان سے کچھ مس ہینڈل ہوا معاملہ؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک فورن ٹیم آ کے اس طریقے سے کہتی ہے ہم جا رہے ہیں تو اب کیا روک تو نہیں سکتے آپ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیکٹر ایسا ہے جو کہ اگر نہ ہوتا تو شاید رزلٹس فرق ہوتے. دیکھیے ڈی آر ایس سسٹم ہر آئی سی سی ٹورنامنٹ میں جس کا حصہ آئی سی سی کے ساتھ تعلق ہو یا اس کے امبریلا کے نیچے ہو, ڈی آر ایس سسٹم از اے مسٹ تاکہ امپائرنگ کنٹروورسیز نہ ہوں. بائیلیٹرل سیریز کے اندر بھی ریسیپروکل ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ ڈی آر ایس. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو سیریز تھی اس کا تعلق تھا ایک آئی سی سی کی ایک لانگ ٹرم ٹورنامنٹ چل رہی ہے سپر ٹورنامنٹ, اس کے اندر یہ جو ٹیمیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں جیتتی ہیں ہارتی ہیں ان کے نمبرز پوائنٹس ملتے ہیں ان کو رینکنگ. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ڈی آر ایس سسٹم ہونا چاہیے تھا. یہ سیریز اس سیریز کے اندر آ رہی تھی, اگر ہم ہوم سیریز میں یہ جیت جاتے تو ہمارے پوائنٹس ملنے تھے ہمیں وہاں. ہوا یہ کہ انہوں نے ڈی آر ایس سسٹم بک نہیں کیا, بہت بڑی کوتاہی ہو گئی, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سزا کم ہے جس بندے سے یہ کوتاہی ہوئی ہے. اور وہ ملا نہیں ان کو ڈی آر ایس سسٹم آخری وقت, وہ انڈینز نے بک کر لیا ہوا تھا. ان کو چاہیے تھا ایڈوانس میں بک کرتے, انہوں نے نہیں کیا, ارینجمنٹس کرتے نہیں کیے, جس کی وجہ سے جو سٹیٹس ہے اس سیریز کا وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ آئی سی سی کے اندر جو سیریز ہے اس کو نہیں کاؤنٹ نہیں ہو رہی, تو راتوں رات ایک سیریز کا سٹیٹس جب آپ چینج کر دیتے ہیں. اب نیوزی لینڈ کا اس کے اندر کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, پیسے ان کو نہیں ملنے تھے اس کے اپارٹ فرام ٹریولنگ ایکسپینسز, باقی سارا جو ہوم سیریز کے ہوتے ہیں پروفٹس تو پی سی بی کو ملتا ہے, تو ان کو تو کچھ نہیں ملنا تھا. اوپر سے ان کے اگر ڈی آر ایس سسٹم ہوتا اور اٹھ کے چلے جاتے تو ان کو پوائنٹس بھی لاس ہونے تھے, وہ میچ فورفیٹ کر دیا جاتا. ٹھیک ہے, تو اب اس دفعہ ڈی آر ایس سسٹم نہیں تھا, پیسے بھی نہیں مل رہے تھے, سیکیورٹی تھریٹ بھی تھی, تو یار دیکھا جائے گا پاکستان کو ڈیل کر لیں گے, کیا ہو جائے گا, ہمارا تو نقصان نہیں ہو رہا نا. اگر ان کا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہوتا تو پھر شاید 2 دفعہ سوچتے, مگر کوئی نقصان نہیں تو سارا نقصان ہمارا ہی ہو رہا تھا. ڈی آر ایس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے اس سیریز کا سٹیٹس گر گیا. آپ خیال میں کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ پی سی بی کے وہ صاحب ذمہ دار ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں ان کا یہ کام ہے ٹو میک شیور کہ یہ جو بھی ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے یا کرکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے یا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہے وہ کریں. چیف ایگزیکٹو دیکھتا ہے نا, یہی تو کام ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو. تو میرا یہ خیال ہے کہ دس از انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ اینڈ چیف ایگزیکٹو ہو آر رسپانسبل کہ ناٹ میکنگ شیور کہ ڈی آر ایس ویل ان ٹائم بک ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اچھا, اب اس میں وہ ہو سکتا ہے کچھ ایکسپلینیشن دیں, بٹ چلے میرا سمجھتا ہوں ایک رسپانس تو یہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ ابھی اس کے بعد پی سی بی کے کچھ بیان آئے ہیں, رمیز راجہ صاحب کا آیا ہے, وسیم کا بھی آیا ہے, اور جس میں ایک بیان ہمیں یہ تھا کہ ہم دیکھ لیں گے آئی سی سی میں ان کو دیکھ لیں گے. ظاہر ہے غصہ تھا تو کچھ تو کہنا ہی تھا, عوام بےتاب تھی کہ آپ لڑیں کھڑے ہوں, تو ظاہر ہے وہ پریشر ہوتا ہے تو سیاسی قسم کا بیان دینا پڑتا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ پسند آیا ہوگا وہاں کہ یار اس میں آئی سی سی کا کیا مسئلہ ہے, نیوزی لینڈ اور پاکستان کی بائی لیٹرل سیریز ہے, تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہمیں کیوں بیچ میں انوالو کر رہے ہیں. بٹ بہرحال کیونکہ نیوزی لینڈ آئی سی سی کا ممبر ہے تو وہاں بات تو ہو سکتی ہے, مگر اب اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ. دوسری چیز جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ رابطہ نہیں کیا انگلینڈ کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ. آئی سی سی نہیں بھی اویلیبل بیکاز وہ بلانی پڑتی ہے میٹنگ آئی سی سی کی. لنڈن میں انگلینڈ اینڈ کرکٹ بورڈ تو ہے نا جنہوں نے اس کے بعد آنا ہے, فوراً جا کے وہاں بات کرتے, ان سے ملتے, میٹنگ کال کرتے, ان کو سمجھاتے. اگر یہ پی سی بی نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا.
دیکھیے اس وقت آپ کی ساری جو انٹرنیشنل کرکٹ کی ریٹرن تھی، واپسی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع کی تھی، اور اس قسم سے ڈبل سیکیورٹی تھریٹس تھی. یاد ہے آپ کو کتنی سیریس سیکیورٹی تھریٹس تھی؟ ٹی ٹی پی دھندنا رہا تھا، اس کے باوجود ہم نے مینیج کر لیا، 4-5 ٹیمیں بلا لی اور راستے کھول دیے. اب یہ جو ہوا ہے حادثہ، اگر اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جائے گا، اور اگر انگلینڈ اور آسٹریلیا نہیں آتے تو پھر بہت مسئلے بن جائیں گے. اس لیے فائنینشیل لاس تو اپنی جگہ، کیونکہ اب ان کے جو بھی انہوں نے کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے وہ سارے جو ہے نا پھڈے میں پڑ گئے. وہ سب مانگیں گے اپنے پیسے کہ جی ہم تو اتنے پیسے نہیں دیں گے، یا اتنے پیسے آپ دیں، جس کے ہونے تھے اب آپ ہو نہیں رہا تو ہم یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے. بینک گارنٹیز لوگوں نے دی نہیں ہیں، یہ وغیرہ، تو بڑی لیگل ایشوز بھی بنیں گے. ورلڈ میں میسج کیا گیا ہوگا، اور کیا جو نیوزی لینڈ ٹیم کا طرز عمل تھا پاکستان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ جائز تھا؟ نہیں دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں جائز نہیں تھا، مگر اگر سیکیورٹی تھریٹ تھی تو پھر میں آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے یہ کہتا ہوں، آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی، آپ تو سمجھتے ہیں جائز نہیں تھا، رسک لے لینی چاہیے تھی. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسک اتنی بڑی نہیں تھی، مگر پھر بھی لے لینی چاہیے تھی. چھوٹی رسک تھی، کوئی بات. آپ کا تو یہ موقف ہے، مگر ان کی طرف سے سوچئے نا آپ کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا، جبکہ یہ معاملہ پبلک میں آ چکا تھا تھریٹ کا، تو یہ پاکستان نہیں ہے کہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کوئی استعفیٰ نہیں دیتا، کوئی ذمہ داری نہیں قبول کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا. یہاں تو اور بہت کچھ ہو جاتا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. وہاں تو یہ سیدھی اپوزیشن نے پرائم منسٹر کو کہنا تھا یا فارن منسٹر کو کہنا تھا کہ آپ نے کیا کیا. آپ کو پتہ تھا، انٹیلیجنس رپورٹس آپ کو مل چکی تھی، اس کے باوجود آپ نے یہ کیا. تو آپ نے ہماری ٹیم کے وہاں تو ایک جان عائشہ، ہمارے یہاں تو یہاں ہر روز 4-5 ہمارے معمول کی بات ہے، صرف ایک فگر ہے. شہید ہو جاتے ہیں ہم ان بیچاروں کو، ان کے والدین. وہاں کرائسٹ چرچ کا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا، پورا ملک ہل کے رہ گیا تھا، ایک اقلیت کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. اس لیے اور یہ تو ان کے اپنی آپ تھوڑا سوچیں ان کی پوائنٹ آف ویو بھی. مگر بات یہ ہم نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو سوچنا ہے نا. میرا خیال ہے اس میں کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے، اس میں شاید کچھ کمیونیکیشن کے اندر کوئی پرابلمز ہو گئے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے آخری منٹ پہ یہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر زیادہ یہ میں ہوتا تو میں ان کو یہ کہتا کہ آپ مہربانی کریں، ہم ڈیلے کر دیتے ہیں 2 دن 3 دن. آپ کی ٹیم سیف ہے، کوئی ایسی نہیں ہے. ہم میچ آج نہیں کرتے، دس از دا پلان بی ایکچولی. ہاں ہم نہیں کرتے. آپ اپنے انٹیلیجنس والوں کو ہم سے شیئر کریں اپنی انفارمیشن، ہم آپ کی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ایک دفعہ ریویو کر لیجئے گا. ابھی 2 دن کے لیے ٹھہر جائیں. یہ تو ہو نہ سکا. سیٹھی صاحب کتنی خوبصورت آپ نے بات کی. ویسے یہ ڈیمیج کنٹرول کر سکتا تھا، یہ بالکل ہو سکتا تھا. پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ 2 دن ٹھہر جائیں. یہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو پی سی بی بھی کہہ سکتا تھا. یہ بڑا اسٹرانگ کیس بنتا آپ کا، مگر ایسے ہوا نہیں. اچھا، رمیز راجہ صاحب کو ذمہ داریاں سنبھالے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہ خصوصاً جاننا چاہوں گی، ابھی سبھی کنسرنڈ ہیں کہ کیا بنے گا پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل کیا ہے. دیکھیے عائشہ، آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ابھی پی سی بی نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اب آگے سے ہم کسی صورت میں نیوٹرل وینیو پہ نہیں کھیلیں گے. مطلب یہ کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پاکستان میں آ کے نہیں کھیلنا چاہتا تو مت آئیں، ہم دبئی جا کے نہیں کھیلیں گے، ہم کہیں اور نہیں کھیلیں گے. یہ ان کا بیان آ گیا ہے. اچھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پریشر ٹیکٹک تو بڑی اچھی چیز ہے، آنا چاہیے ایسا بیان. مگر کیا آپ اس کے اوپر اگر ڈٹ جائیں گے، اور دوسری سائڈ جو ہے آپ کو سمجھتی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ بڑی سیریس ہے، اور یاد رہے کہ آئی سی سی انڈیا کے کنٹرول میں ہے. آپ یاد رہے کہ انڈیا اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. آگے بہت سے انٹرنیشنل میچز اور سیریز آ رہی ہیں، ہوم سیریز ہے جو آپ صرف پیسے کماتے ہیں فرام یور ہوم سیریز. جب آپ آسٹریلیا جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو وہ کماتے ہیں. تو اس لیے یہ تو بہت بڑا فائنینشیل ڈیزاسٹر ہو جائے گا اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے نیوٹرل وینیو پہ نہیں کھیلنا، اور دوسری سائڈ یہ کہتی ہے ہم نے وہیں کھیلنا، نہیں تو نہ کھیلیں. اور آپ بائی دا وے کوئی لیگل اس کے اوپر نہیں کچھ کر سکیں گے. ابھی میں سن رہا ہوں کہ جی کیس کر دیں، یہ کر دیں، کوئی کمپنسیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں. نیوزی لینڈ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ہم کمپنسیشن اس کی کر لیں گے، کوئی اور طریقے سے ہم اس کو کر لیں گے. اشارہ انہوں نے دو طریقے سے کیا ہے، ایکسپلین نہیں کیا، مگر مجھے پتا ہے وہ اشارہ کیا کر رہا ہے. ایک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل وینیو پہ کھیل لیں گے. اچھا. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں کھیلنے آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم کچھ میچز بڑھا دیں گے، اور اس میں سے جو ریونیو آئے گی جو آپ کو یہاں لاس ہوا ہے وہ اس میں سے پورا کر دیں گے. وہ یہ اشارے کر رہے ہیں. اچھا، اب ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بالکل اس بات کو ماننا نہیں چاہیے. یہ تو ویسے بات ہے کہ پھر تو وہ آف دا ہک ہو گئے نا. آپ لڑیں ان کے ساتھ کہ نہیں آپ یہاں آ کے کھیلیں گے، آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے، اس کو لے کے جائیں، لڑیں.
लीगल शिकल केसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉबिंग करें, आईसीसी के अंदर लोगों को समझाएं, प्यार करें उनके साथ। 10-12 लोग हैं वहाँ, सबके पास जाएं, उनसे कहें हमने ये आपके लिए अपना किया केस था, पेश अपना करें। केस करें। और वो पर्सनल लेवल पे करना पड़ेगा। एक ओवरऑल मीटिंग के अंदर तो हो गई होगा, आईसीसी फुल मेंबर को जाके वसीम साहब को और रमीज़ को मिलना चाहिए। इन दोनों की रेपुटेशन उनके दरमियान अच्छी है, रमीज़ के बारे में भी इज्जत है, वसीम के बारे में भी है। तो मैं ये समझता हूँ इनको जाके वहाँ एक एक को समझाना चाहिए और टाइम लूज नहीं करना चाहिए। टाइम लूज नहीं करना चाहिए। ये डैमेज कंट्रोल का वक्त है। जो जिस इंप्रेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है उसको संभालने के लिए इस वक्त जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि होश से सोचना होगा और हिकमत अमली तैयार करनी होगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, इससे पहले हमने खेल की बात की, फिर खेल में जो सियासत इन्वॉल्व होती है, कहीं कहीं उसकी बातें हुई। अब सियासत में जो खेल हो रहे हैं ज़रा उसकी तरफ आते हैं सेठी साहब। आपको तो बड़ा मजा आता है ना उससे। जरूर मजा कैसे नहीं आएगा, दिलचस्प हो जाती है सियासत कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। मतलब मुल्क में तो चल ही रहा है और किस पार्टी में चल रहा है वो है नून लीग। ऐसा लगता है 2 बयानी है और उसकी तस्दीक जावेद लतीफ साहब ने खुल कर की है। हाँ, नई बात नहीं है। तो अब क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नई बात नहीं है। तो मैंने आपसे सवाल करना है कि जावेद लतीफ साहब जो बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं और उनको बढ़ चढ़ कर बात करने की वजह से नोटिस भी इशू हो गया। अच्छा, नोटिस इशू शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब की तरफ से हुआ। नो, क्या नो? नवाज शरीफ साहब ने नोटिस किया, इकबाल ने नोटिस इशू हाँ, लेकिन पार्टी सदर की जानिब से रिजर्वेशन शो की गई है। हाँ, मगर इशू एहसन इकबाल साहब ने किया, लेकिन नाम तो नवाज शरीफ साहब का लिखा ना। हाँ, आया नाम। हाँ, आया नाम। उनको तशवीश है भाई कि आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। मेरा आपसे ये सवाल है, उन्होंने कहा है कि पार्टी में कुछ लोगों को असाइनमेंट मिलती है कि वो डैमेज करें बयानियों को, नैरेटिव को। एक तरफ बिल्ड होता है, दूसरी तरफ डैमेज कर दिया जाता है। अब जावेद लतीफ साहब की इन स्टेटमेंट्स के आने के पीछे क्या है? पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? अच्छा, पार्टी के अंदर तो वही 2 बयानिए चल रहे हैं ना, मगर मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो पार्टी के अंदर 2 बयानिए चल रहे हैं ये एक्चुअली एक ही बयानिया है जिसके 2 हिस्से हैं। जैसे गुड कॉप बैड कॉप होता है, तो ये गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब को रखा हुआ है कि आप लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन खोल के रखें, वक्त आएगा शायद ज़रूरत पड़ जाए, और हम जो हैं अपना एक मौक़िफ़ प्रिंसिपल स्टैंड लेके रखें, क्योंकि उससे हम हट नहीं सकते। तो ये हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की इजाज़त के बगैर इस हद तक इतनी आगे चले जाएं। अलबत्ता लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोलने के लिए सियासी जमातें ये करती हैं इससे। अब आइए आप कि जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात कही, वो बात में तो वज़न है। ये जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, इसके साथ इनके साथ 3-4 लोग हैं फ्रॉम द हाई कमांड जो कि इसी बयानिए को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो बयानिया है मियाँ साहब का, वो मरियम और शायद खाकान अब्बासी और फिर 2-3-4 लोग हैं जो उनका बयानिया सपोर्ट करते हैं। पब्लिक में सारे कोशिश करते हैं कि एक ही बात हो, मगर थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ होती हैं। अब एक वक्त था कि शायद खाकान अब्बासी ने भी चैलेंज कर दिया था कि ये शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कही है ये मुझे तो समझ नहीं आई। बाद में फिर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं था, ऐसे थी बात, तो जिनको ना मरम पट्टी कर दी उसके ऊपर। अब इन्होंने, जावेद साहब ने ये बात कर दी, काफ़ी शोर पड़ा होगा उस ग्रुप के अंदर जिसके बारे में उन्होंने इशारा किया था। तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया होगा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कंप्लेन किया होगा कि मियाँ साहब साड़ी लाइन पिटती पई है, तुसी मेहरबानी करके वड्डे मियाँ करके हुण वी हैव टू इशू नोटिस। इस तरह से जो उठेगा वो जो चाहे कह देगा, तो कल नूं साढ़े को बंदे उन्होंने दे नाल चले ना जान, ते उन्होंने बंदे है ये, तो इसको प्लीज़ रोकें कि ये जो बयानबाजी होती है इररिस्पॉन्सिबल। शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं और बात है, मरियम बात करती है और बात है, शायद करता है और बात है, मगर ये नंबर 2 लेवल के लोग प्रिटेंडिंग टू बी क्लोज टू नवाज और शहबाज, ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डोंट फॉरगेट मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल और बाकी और राना सनाउल्ला, आजकल तो इवन अपने ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े केयरफुल हुए हैं। तो ये बड़ी केयरफुल तरीके से ये बात करते हैं ताकि बचाव भी हो जाए और बात भी हो जाए। आपको याद होगा कि मैंने राना सनाउल्ला साहब से कहा था कि गुड राना बैड राना, मैंने कहा आप बैड राना है, वो एक और राने हैं जो गुड राने हैं। एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे, प्रोग्राम में चल रही होगी अभी साथ साथ, के नवाज शरीफ साहब जब अपीयर हुए तो सभी जो PMLN के लीडर्स हैं उन्होंने क्लैप किया, एक हैं शख्सियत जो कि क्लैप नहीं कर रही। तो बहरहाल अब ये गुड राना बैड राने वाली बात है, मगर मैं समझता हूँ कि ये नोटिस इशू से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। अब वो जावेद लतीफ़ साहब जो है इज़ अ वेरी वैल्यूबल मेंबर,
وہ دیکھیے جس قسم کی اگریسو پالیٹکس وہ کرتے ہیں اس پالیٹکس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا اس ملک میں. صرف اگر آپ لیٹ ہی جائیں تو پھر کام نہیں چلتا. اور یہ وجہ کہی جاتی ہے کہ وہ مریم نواز سے شاید قریب ہیں. نہیں وہ بالکل قریب ہیں, اس میں کیا بات ہے, وہ ہیں, وہ مریم اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ فالو کرتے ہیں. مگر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک طرف یہ نوٹس ایشو ہو رہا ہے جاوید لطیف صاحب کا. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں میں جواب دوں گا, ابھی دیا نہیں مگر دیں گے وہ. مگر ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنی سپیچ دی تھی 4-5-6 دن پہلے, وہ ڈی آئی خان میں میرا خیال ہے, جو کہ ظاہر ہے ہم نہاں دکھا نہیں سکتے, نشر نہیں ہوتی, اس میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کہی ہیں. اب پتہ نہیں کس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, مگر صرف میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے نام لے کے ٹارگٹ کر کے انہوں نے باتیں کی ہیں. تو یہ اگر نواز شریف صاحب ایک طرف ان کے نام کے اوپر ایک بندہ نوٹس ایشو کر رہا ہے, اور دوسری طرف وہ میاں صاحب آپ پہ چوکے چھکے لگا رہے ہیں, تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے. جب ادھر سے کچھ نرمی بیان آ جاتا ہے تو میاں صاحب تھوڑا ہارڈ ہو جاتے ہیں, جب میاں صاحب تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں تو دوسرے بھی تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ چیز چلتی ہے. میں نہیں سمجھتا دس از اے ڈویژن ان نون لیگ, ان پی ایم ایل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سوچی سمجھی ایک چال ہے, اور جب وقت آئے گا, اگر وقت آئے گا, تو اس وقت نواز شریف صاحب کا بیانیہ سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے, فالو کر لیں گے. اچھا, دریا کے دو دھارے آپس میں مل جائیں گے. اچھا, بڑی دلچسپ فیلڈ پوزیشن ہے ویسے پی ایم ایل این کی. لیکن جو بات آپ نے کی کہ وہ شخصیات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نام لے کر, جو اگلا ہمارا کوشچن آپ کے سامنے میں رکھنے چاہ رہی ہوں, وہاں بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وفاقی وزراء جو ہیں, حکومتی وزراء, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی الیکشن کمیشن سے نہیں ہے بلکہ شخصیات سے, اور وہ نام لے رہے ہیں الیکشن کمشنر کا, چیف الیکشن کمشنر کا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جھگڑا الیکشن کمیشن سے نہیں ہے, راجہ سلطان سکندر صاحب سے. جو بھی اس وقت چل رہا ہے سیٹھی صاحب, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو اچھا نہیں نکلے گا. جو چل رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے یہ غلط کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ بھی کیوں رہے ہیں, وہ بعد میں. پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمشنر صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ 3 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی فیصلے آ رہے ہیں وہ تینوں کے فیصلے آ رہے ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی فیصلہ فرق رکھتا ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ تینوں کا اس میں اتفاق نہیں ہے. اس وقت جو بھی پریس ریلیزز آ رہی ہیں یا جو بھی بیان آ رہے ہیں, دیٹ از فرام دی الیکشن کمیشن, ناٹ فرام دی الیکشن کمشنر. کمشنر کا نام نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا نام ہے, ادارے کا نام ہے پورا. یہ کہنا کہ ہم ایک شخص کے خلاف ہیں, یہ دس از ناٹ رائٹ, یہ غلط ہے, بیانیہ ہی غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. دوسری بات, انہوں نے اب یہ بھی نئی بات کر دی. پہلے ایک شخص کو ٹارگٹ کیا, اس کو گندا کرنے کے لیے, اس کے دوستوں کو اس سے الگ کرنے کے لیے. اب ایک لیٹسٹ تھریٹ دے دیے کہ اگلے 2 جو آنے ہم نے اپوائنٹ کرنے ہیں, جو کہ بائی دا وے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے کنسلٹ کر کے اپوائنٹ کریں, اور اس کا کوئی چانس نہیں لگ رہا, اور ابھی لگ نہیں رہا ہے. یہ کہتے ہیں ہم اپوزیشن لیڈر کو اب کنسلٹ بھی نہیں کریں گے, اور ہم لگا دیں گے, اور ان کو لگانے سے پہلے کہہ دیں گے کہ آپ نے جا کے اس الیکشن کمشنر راجہ صاحب کی چھٹی کرانی ہے, اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرنا. مطلب اس سے بڑی توہین تو ہو نہیں سکتی کہ آپ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنی الیکشن کمیشن بنائیں گے, ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ نہیں بنائیں گے, ہم اپنی الیکشن کمیشن بنائیں گے. ہر بندہ جو یہاں ہے وہ ہمارا ہوگا, ہم نامینیٹ کریں گے, اپوزیشن جائے جہنم میں. یہ پیغام بھیج رہے ہیں یہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ اس لیے بھیج رہے ہیں اپارٹ فرام کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے آن دیز ایشوز, ایک اور بھی ایشو ہے نا ان کا, فورن فنڈنگ کیس پھنسا ہوا ہے. وہ پچھلے الیکشن کمشنرز بڑے پسند آتے تھے ان کو, وہ انہوں نے 6-7 سال کھینچ لیا فورن فنڈنگ کیس, نہیں آنے دیا سامنے. اب ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن تو کچھ آزاد لگتی ہے, اگر یہ آزاد ہے تو یہ کسی وقت بھی فورن فنڈنگ کیس ہمارے گلے ڈال دے گی, تو پھر ہم کیا کریں گے. اس لیے پری ایمپٹیو ایکشن لے رہے ہیں کہ جی پہ جاؤ. یہ تو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, اس کو الیکشن کمیشن چیلنج کرے گا, مگر یہ جائے گی کہیں نہیں بات. یہ کرتے رہیں گے. اب میں کہنے لگا تھا کہ لفظ یہ وہ ٹھیک ہے سمجھا پہنچ گئی, یہ وہ کرتے رہیں گے, اور وہ ادھر سے وہ بھی بیچارے اپنے ٹھار کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. مگر جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر ادھورا رہ گیا تو الیکشن کیسے ہوگا. اچھا, یہ آپ دونوں کی بات کریں, دونوں کے درمیان تو میچ لگا ہوا ہے, تو اس میں وہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن کیا کرے گی؟ بائی دا وے آج پی ڈی ایم کی برسی, میرا مطلب ہے 1 سال ہو گیا ہے پی ڈی ایم کو. آپ کا مطلب برسی ہے یا سالگرہ کہہ لیں, اینیورسری کہہ لیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تو آپ سے سننا چاہوں گی اس بارے میں, میری کوئی رائے نہیں, میں نیوٹرل ہوں.
نہیں میرا خیال ہے یہ سالگرہ ہے, اچھا برسی شرسی نہیں ہے. ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ٹھیک ہے, ابھی تو جائز ہے. چلے ابھی اگلی یہ فواد چودھری صاحب اور یہ سب لوگ جو ہیں, یہ میری چڑیا کی اب خبر ہے. بتائیں کیا ہے, عرصہ ہو گیا چڑیا سے جب یہ گالی گلوچ پہ نکل آتے ہیں نا, فواد چودھری صاحب, شبلی فراز صاحب, ایک اور صاحب اعظم سواتی صاحب, ٹھیک, اور تو یہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہ بہت پسند ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو. اچھا اچھا, پرائم منسٹر صاحب ان کو اسپیشلی جا کے ویل ڈن, بڑا سر میں آیا کیتا, میں ویری گڈ کرا کرو. پرائم منسٹر صاحب ویسے ہی بڑے, تو آپ کو پتہ ہے ان کا جو موڈ ہے اور جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں پرائیویٹ میں, وہ تو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن, یہ کیا ہے, یہ فارمیلٹی, پہ جاؤ خود کا ان کا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہے نا. میری خبر یہ ہے کابینہ سے کہ جی ان کو بڑے وہ لوگ پسند آتے ہیں جو ان کی زبان بولتے ہیں اور کوئی فارمل چیزیں نہیں کرتے, گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نا یہ گالی گلوچ کلچر جو ہے, یہ گالی گلوچ کلچر جو ہے یہ ڈائریکٹلی کابینہ کو سمجھ آ گئی اس بات کی کہ جو لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں اپوزیشن کی, اب پھر مجھے وہ آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں, پیارا لفظ کہہ دینا, آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں. بہرحال پالیسی تو یہ تو میرا خیال ہے اس قسم کی چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے. بٹوین دا لائنز کیا چل رہا ہے یہ ہم نے جان لیا سیٹھی صاحب سے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سیٹھی صاحب, اب ذرا گلوبل پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب 21 سے 25 ستمبر تک امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. UN جنرل اسمبلی سیشن وہاں ہونے جا رہا ہے. افغانستان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے رول کو دیکھتے ہوئے, ریجنل سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا کریں گے شاہ صاحب وہاں پہ؟ شاہ صاحب نے کافی انتظار کی کہ ٹیلی فون کال آ جائے جو بائیڈن سے ٹو عمران خان. پھر انہوں نے سنا کہ جی ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں بلنکن صاحب, انہوں نے کانگریس کے اندر بڑی خطرناک قسم کی باتیں کی ہیں, جس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک بیان دے دیا, اگنورنٹ, جاہل. یہ کیا جہالت کی بات ہے. اب ڈیمیج کنٹرول تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو جو بات کرتے ہیں وہ پبلک میں کرتے ہیں نا, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا امپریشن ہوگا, یا وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کا یہ امپریشن ہم دینا چاہتے ہیں. ماسٹرز ہیں ڈپلومیسی کے, ان کو پتہ ہے کہ اپنا پاور کہاں کب دکھانا ہے اور کب نہیں دکھانا. یہاں تو جو جل چاہے بول دیتے ہیں کہ جی سیلویشن ہو گئی ہے افغانستان کی, سلیوری سے ختم ہو گیا ہے, اور پھر یہ کہنا کہ بڑے ایروگنٹ اور اگنورنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جی پرائم منسٹر صاحب ہمارے, ایسے ورڈز. اب میرا خیال اسی قسم کی انہوں نے رویہ تھا ان کا سعودی عربیہ میں بھی پرنس کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے تھے. تو خاص صاحب سوچتے بغیر کافی باتیں کر جاتے ہیں. کبھی کبھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ ہم تو یہ کر رہے تھے اور وہ کر رہے تھے, تو جس میں بڑی بہت تکلیف ہو جاتی ہے. سادہ ہے ہمارے, سادہ نہیں, اچھا نہیں. اچھا پھر تم مجھے سے پرووک کر رہی ہو, تو میرا دل کرتا ہے پنجابی جو ان کے دل میں ہوتا ہے, پنجابی میں کچھ نہیں سیٹھی صاحب, وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ ان کی زبان پہ آ جاتا ہے. ہاں یہ صحیح. ہاں مگر پرائم منسٹر کے جو دل میں ہوتا ہے اور وہ باہر آ جائے, یہ تو پھر بات چلتی نہیں نا ایسے. اچھا تو اب یہ ہے کہ یہ گئے وہاں, ان کی کوشش 100% یہ ہے کہ بلنکن کے ساتھ کوئی ملاقات ہو جائے. کوشش ان کی یہ ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ کی بات ہو جائے. میں ایک سینئر ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا, پاکستانی ڈپلومیٹ سے, جس کے یہ لفظ تھے کہ اگر 10 منٹ مل گئے تو بڑی غنیمت ہوگی. تو یہ ہے اس کے بعد کال آ جائے گی. تو میرا خیال ہے اب یہ جائیں گے تو مل تو وہ شاید لے ہی ہیں, ایسی نہیں ہے بات. خان صاحب تو نہیں جا رہے, خان صاحب نہیں جا رہے, مگر میں شاہ محمود کی بات کر رہا ہوں. شاہ محمود کے لیے بہت مشکل چیلنج ہے. ایک طرف تو انہوں نے روس اور چائنا کو اور ایران کو سمجھانا ہے اور منوانا ہے کہ اگر امریکہ نہیں ریکگنائز کرتا, یورپ نہیں کرتا, تو ہم 4-5 تو کر لیں تاکہ بات آگے بڑھے. یہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جلدی جلدی ریکگنیشن کرو, ان کو کوئی موقع دو اسٹیبل ہونے کا, اور پھر آہستہ آہستہ کچھ پیسے بھی دے دیں ہیومینیٹیرین. تو بعد میں جا کے جب وہ سیٹل ڈاؤن کر جائیں گے پھر ہم اپنے ڈیمانڈس اس وقت پری میچور ہے کہ ہم ان کو بھی کہیں یہ کریں. طالبان ہیں, یہ وہ کہیں گے نہیں کرتے کی کر لو گے, ہم ساری عمر نہیں کیا ہم نے, تو اب کیوں کریں, تو تھوڑا سا برم پٹی کر کے رکھیں. تو یہ کہنے گئے, اور وہ میرا خیال ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ تو تھوڑا بہت وہ کر دیں گے, بیکاز دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے, یورپ کیا کرتا ہے, اور چائنا نے اور پاکستان نے تو آلریڈی چھوٹی موٹی چیزیں کرنی شروع کر دی, مگر یہ زیادہ نہیں کریں گے. پیسے آنے ہیں وہاں سے, ان کے جو فارن فنڈز ہیں وہیں فروزن ہوئے ہیں $8-9 بلین. اور طالبان کا جو موقف ہے اس وقت بڑا انٹرسٹنگ ہے عائشہ. طالبان کی ایٹیٹیوڈ پتہ کیا ہے؟ کیا؟
अभी तो हम अपनी गवर्नमेंट शवर्नमेंट बनाने लगे हुए हैं, नहीं आते पैसे ना आए, नहीं रिकग्नाइज करते ना करें, हम तो खुद अपने अभी अंदर के इतने हमारे मामलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने लगा। अमारात इस्लामी वैसे भी तवक्कल अल्लाह है, हाँ, आलमी इमदाद की वो ज़रूरत अंडर नहीं किसी किस्म के प्रेशर में नहीं है है। जी जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उन पे प्रेशर डालना चाह रही है, वो नहीं है अंडर प्रेशर। ठीक है। पाकिस्तान इज़ अंडर प्रेशर कि पाकिस्तान चाहता है कि जल्दी हो जाए ताकि ये टीटीपी का जो मामला है फिर पाकिस्तान तालिबान के साथ टेकअप कर ले कि भाई अब ठीक है ना, मिल गया ना, हमने ये भी कर दिया ना, हमने ये भी कर दिया ना, अच्छा तो अब ज़रा वो हमारे टीटीपी जो है उसका भी तो कुछ ख्याल करें ना, वहाँ हमारे साथ बड़ा नुकसान हो रहा है, उनको रोके ना, उनको समझाए ना। हाँ। मतलब इस किस्म की बात कि हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमने आपके हेल्प हर स्टेज पे हेल्प की है, तो पाकिस्तान इज़ कीन, तो उसकी वजह से, बट अमेरिका इज़ नॉट कीन। मैं समझता हूँ उनकी पॉलिसी इस वक्त यही है कि इनको अब हम तो आ गए वहाँ से, हमारी तो शिकस्त हो गई, अब हमें वहाँ क्या लेना है? तालिबान से हम क्या ले सकते हैं? चाइना उनसे ट्रेड रूट्स ले सकता है, अमेरिका तो कुछ नहीं ले सकता ना, पाकिस्तान ट्रेड रूट्स ले सकता है, चाइना मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकता है, ईरान ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है, रशिया गैस पाइपलाइंस बना सकता है, हमें तो कुछ भी नहीं। हमारा क्या लेना देना? हमारा क्या? हमारे सिर्फ एक इम्पैक्ट रहना चाहिए। वो इम्पैक्ट क्या रहना चाहिए? अब इस वक्त वाशिंगटन के अंदर जो असली सोच हो रही है वो ये हो रही है कि ईरान हमारा दुश्मन, रूस हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन, सेंट्रल एशियन स्टेट्स रूस के साथ मिली हुई हैं, और पाकिस्तान डबल डीलर, राइट, ना दोस्त ना दुश्मन, मगर कोई पता नहीं इनका। अच्छा, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम कोई अभी इमदाद ना करें, हमें मिलना तो है कुछ नहीं, अगर कुछ करना है किसी न किसी स्टेज पे तो वो जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनको हम कैसे तकलीफ दे सकते हैं। अच्छा। अफगानिस्तान से 1980s में उन्होंने सोवियत यूनियन को तकलीफ दी ना, पाकिस्तान के जरिए जिहाद करके सोवियत यूनियन को निकाला, ठीक है, तकलीफ दी थी ना। अब वो सोच रहे हैं कि अब हम कैसे कर सकते हैं। अब यही है ना कि वहाँ IS बैठी हुई है, तुर्कस्तान के जंगजू बैठे हुए हैं वहाँ, यूगर्स आज़ादी हमारे बैठे हुए हैं वहाँ, और अलकायदा बैठी हुई है, और TTP बैठी हुई है, और ISK बैठी हुई है, खुरासान ग्रुप। तो वो तो सारे चाइना में भी गड़बड़ करना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं, रूस में भी करना चाहते हैं। इसीलिए तो ये तीन कह रहे हैं ना जी हमारा मसला हल करें। अमेरिका का तो अब कोई टेररिज्म का मसला नहीं है, कोई उसामा बिन लादेन नहीं है, कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट बेस नहीं है। अब तो ये जो भी यहाँ बैठे हुए हैं ये इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने में बैठे हुए हैं। तो कल इंडिया और अमेरिका मिल के अगर कोई खुफिया कार्रवाई करें कि तालिबान को, नॉट अफगान तालिबान बट TTP को और ISK को और अलकायदा को और यूगर्स को उकसाने, इनको फंडिंग करवा दें इधर से उधर से, ये तो आप बहुत खौफनाक नक्शा खींच यही मुझे सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अगर अफ़गानिस्तान तालिबान ने कंट्रोल ना किया इन सारे मसलों को, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी लेड बाय अमेरिका, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि वो फिर सोचें अब वक्त आ गया, हम हारे हैं यहाँ, हम सिखाते हैं इनको सबक तालिबान को, और वो जो बैठे हुए हैं तीन हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ हम गड़बड़ कराते हैं यहाँ से, तो देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बड़ा मसले बन जाएंगे हमारे लिए। इसीलिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ये वहाँ बैठ के साजिशें कर रहे हैं चाइना के ख़िलाफ़, और चाइना के ख़िलाफ़ साजिश बेस्ट यही हो सकती है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए ह्यूमन राइट्स इन चाइना, यूगर्स, पाकिस्तान को टाइट करने के लिए TTP, ईरान को टाइट करने के लिए उधर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान, याद है कुलभूषण जहाँ से जहाँ से आए थे तो पकड़े गए थे, वहाँ भी एक इंसर्जेंसी चल रही है ईरान के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ आगे 6 माह या साल के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ क्या पक रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन जंग तो इस तरह सिमटने के बजाय मज़ीद फैलेगी और इसकी चिंगारियाँ मुख्तलिफ ममालिक में भड़केंगी, जो पहले सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद थी। ये बड़ी खौफनाक नक्शा खींचा जा रहा है अफ़गानिस्तान की बसात के ऊपर। देखते ये हैं कि इसको टैकल करने के लिए आने वाले दिनों में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, या अमेरिका और दीगर यहाँ के खित्ते के ममालिक का क्या रुझान होता है। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने एक नंबर है, वीडियो मैसेज के ज़रिए आप सेठी साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के पान।